عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، آج کی اس محفل میں تقریر کا عنوان ہے مدارس کی اہمیت و ضرورت. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم، وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام کیا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام کیا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. محترم سامعین، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غاریہ تھا، جس کے مؤلف رب کائنات تعلم رحمت کائنات واسطہ اول حضرت جبرائیل امین کتاب اول قرآن کریم اور مخاطب اولین صاحب اکرام کی جماعت تھی. محترم سامعین، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک خوبصورت چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار بات کا نام ہے، اسی لیے وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ مدرسے کی بات کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا. مدرسہ ایک شاندار بات کا نام نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو اس چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جس کو اصحاب الصفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، جہاں انسان کو علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں انسان کو اخلاق و عادت سکھائے جاتے ہیں. محترم سامعین، دورہ حاضر میں جب ہم دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو نکاح پڑھانے والا، جنازہ پڑھانے والا، حقوق والدین، حقوق زوجین کے بارے میں بتانے والا کوئی نہ ہوتا. ایک شعر ملاحظہ فرماتا ہوں، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ کبھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھا تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. سامعین، دینی مدارس کا فائدہ یہ ہے کہ بچہ الحمد سے والناس تک پورا قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ایک شعر ملاحظہ فرماتا ہوں، یہی ہے آرزو کی تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کی تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے باری اللہ دینی مدارس کی حفاظت فرمائے، اے باری اللہ ہم سب کو دینی مدارس میں زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین. اے باری اللہ ہماری نسل کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کا مصداق بنا دے، آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.